ایک حدیث میں آتا ہے کہ اللہ بندے کو اپنے سامنے سے ہٹنے نہیں دے گا جب تک اس سے 4 سوال نہیں کر لے گا۔ آپ دیکھیے، میں دیکھوں کیا ہم ان سوالوں کے جواب دینے کے لیے اپنے آپ کو تیار کر رہے ہیں۔ پہلی چیز، اللہ پوچھے گا عمر کہاں گزاری۔ دوسرا سوال، اللہ تعالیٰ علم کے بارے میں پوچھے گا، جو پڑھا تھا بتا عمل کہاں تک کیا۔ تیسری بات، اللہ پوچھے گا مال کمایا کیسے، اور مجھے بتا مال خرچ کہاں کیا۔ جوانی کے بارے میں پوچھا جائے گا، تیری جوانی کے خوبصورت دن کہاں گزرے۔ اللہ کے علاوہ کسی سے ڈرنا چھوڑ دیں، غیر کا خوف دل سے نکال دیں۔ یاد رکھنا، عزتیں بھی رب دیتا ہے، ذلتیں بھی اس کی مشیت کا تقاضا ہوتی ہیں، رزق کا مالک بھی اللہ ہے۔ آپ غیر کا خوف نکال باہر پھینکیں، عزت ہے ہمارے پاس، عزت ذلت دور ہو گئی۔ حضرت علی فرمانے لگے میری 5 باتیں یاد کر لو، اور فرمانے لگے اونٹوں پر بیٹھ کر تلاش کرنے نکلو گے تو یہ باتیں تمہیں ملیں گی کہیں بھی نہیں، لے لو ہم سے حاصل کر لو، یہ فیض ہے۔ فرمایا ڈھونڈنے نکلو گے نہ ڈھونڈنے تو تمہیں یہ ملیں گی، ڈھونڈنے سے نہیں چیزیں ملیں گی۔ فرمانے لگے 5 باتیں لے لو یار حضرت شیر خدا کی 5 باتیں، آج اس کو سبق کے طور پر رٹا لگا لو، اسے یاد کر لو، دل میں بٹھا لو۔ شیر خدا کی 5 باتیں، علم و حکمت کا نچوڑ، نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے لیا ہوا فیض، وہ حضور کی امت کو بانٹتے ہیں، اپنے سے محبت کرنے والوں کو عطا کرتے ہیں۔ حضرت مولا علی شیر خدا فرمانے لگے 5 باتیں لے لو، تم اونٹوں پر بیٹھ کے نکلو گے تو تھک جاؤ گے، لیکن یہ باتیں تمہیں کہیں نہ ملیں گی۔ حضرت علی باتیں بیان کرتے ہیں، فرماتے ہیں پہلی بات یہ یاد رکھنا، بندے کو امید صرف اپنے رب سے رکھنی چاہیے، جیت جاؤ گے دوستو دنیا میں اگر یہ بات آ گئی، بچ جاؤ گے، دل ٹھنڈا رہے گا، بے قراریاں بے چینیاں پریشانیاں جان چھوڑ جائیں گی، امید صرف اپنے رب سے رکھو۔ حضرت مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ دوسری بات بیان کرتے ہیں، فرماتے ہیں اپنے گناہوں سے ڈرا کرو۔ تم غریب ہونے سے ڈرتے ہو، تم تنگ دستی سے ڈرتے ہو، تم لوگوں کی دشمنی سے ڈرتے ہو، اپنے گناہوں سے ڈرو، کہیں ایسا نہ ہو کہ تمہاری نافرمانیاں رب کی ناراضگی کا سبب بن جائیں، اپنے گناہوں سے ڈرو۔ اور تیسرا، مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اگر تم جاہل ہو نا، تمہیں پتہ نہیں، تو علم کے بارے میں سوال کرنے سے کبھی نہ شرمانا، پوچھ لینا فائدہ ہوگا، کسی سے بات کر لینا فائدہ ہوگا، کسی سے سیکھ لینا نفع ہو جائے گا، کسی کو مان لینا اپنا استاد، زندگی بھر سمجھدار ہو جاؤ گے، فیض یاب ہو جاؤ گے۔ اور حضرت علی شیر خدا چوتھی بات ارشاد فرماتے ہیں، یہ علماء کے لیے فرمایا اگر عالم کو کسی مسئلے کا علم نہ ہو تو غلط بات نہ بتائے، بلکہ کہہ دے واللہ اعلم، اللہ بہتر جانتا ہے۔ یہ بات یاد رکھے، جس بات کا پتہ نہ ہو، جس کی خبر نہ ہو، جس پر عبور نہ ہو، اس بات کو آگے بیان نہ کیا جائے، اور کبھی بھی غلط بات نہ بتائی جائے۔ یہ حضرت علی شیر خدا ہمیں سبق دیتے ہیں۔ اور 5ویں بات، حضرت علی شیر خدا ارشاد فرماتے ہیں یاد رکھنا، ایمان میں صبر کی وہی حیثیت ہے جو جسم میں سر کی حیثیت ہے۔ اپنی زندگی صبر کے ساتھ گزارنا، زندگی میں کبھی بے صبرے نہ ہونا، حوصلہ نہ چھوڑ جانا۔ صبر بزدلی نہیں ہوتا، صبر تو اچھی تدبیر کو کہتے ہیں، صبر تو رب کریم کے فیصلے کے انتظار کو کہتے ہیں، صبر تو اللہ کی مدد کے نازل ہونے کے انتظار کو کہتے ہیں۔ فرمایا جو تمہارے جسم میں سر کا مقام ہے وہی ایمان میں صبر کا مقام ہے۔ یہ مولا علی شیر خدا نے ہمیں 5 باتیں دی۔ اللہ نے فرمایا کہ ڈرو مت، میں تمہارے ساتھ ہوں کہ سنتا اور دیکھتا ہوں۔ اگر اللہ تمہارا مددگار ہے تو تم پر کوئی غالب نہیں آ سکتا، اور اگر وہ تمہیں چھوڑ دے تو پھر کون ہے اس کے بعد تمہاری مدد کرے۔ اور مومنوں کو تو چاہیے کہ اللہ ہی پر بھروسہ رکھیں۔ یا اللہ میری دعاؤں میں بھی وہ اثر کرتے کہ میں تجھ سے مانگوں قطرہ اور تو سمندر کر دے۔ میرے اللہ مجھے گھیر نہ لے کہیں یہ آتش دنیا، مجھ پر اپنی رحمت کا سایہ ہمیشہ کر دے۔ جو شخص ایک دفعہ پڑھ لے صبح لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر، تو شام تک وہ اللہ تعالیٰ کے قلعے میں آ جائے گا۔ ہر چیز کے اگینسٹ اللہ تعالیٰ اس کی حفاظت کرے گا، شیاطین کے اگینسٹ، جنات کے اگینسٹ، جادو ٹونے کے اگینسٹ، ایک دفعہ پڑھنے سے۔ اور جو شام کو ایک دفعہ پڑھ لے صبح تک اللہ کی حفاظت میں رہے گا۔ اس حدیث کو تبع تابعین میں سے جس شخص نے روایت کیا
وہ خود یہ بیان کرتا ہے کہ ایک رات مجھے رسول اللہ کی زیارت ہوئی خواب میں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. تو میں نے نبی علیہ السلام سے خود پوچھا, میں نے کہا یا رسول اللہ یہ حدیث صحیح سند سے میرے تک پہنچی ہے, کیا یہ آپ کی حدیث ہے کہ ایک دفعہ پڑھنے سے اتنی بڑی فضیلت؟ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ تم سے جس شخص نے حدیث بیان کی اس نے سچ کہا, یہ میرا فرمان ہے. اور آخری شعر ہے, مجھ سے دامن نہ چھڑا مجھ کو بچا کر رکھ لے, مجھ سے دامن نہ چھڑا مجھ کو بچا کر رکھ لے, مجھ سے ایک روز تجھے پیار بھی ہو سکتا ہے. اور میرا اللہ کہتا ہے تو صبر تو کر, میں تیرے سکون چھیننے والے کو وہاں سے توڑوں گا جہاں سے اس نے گمان بھی نہ کیا ہوگا. یا اللہ مجھے کوئی شکوہ نہیں, یہ جو بار بار میری آنکھوں میں آنسو آ رہے ہیں نا, یہ تو بس وہ جذبات ہیں جو زبان سے بیان نہیں ہو سکتے, یہ تو بس وہ تھکن ہے جسے دنیا سمجھ نہیں سکتی, اور تیرے علاوہ اسے کوئی ختم نہیں کر سکتا. یا اللہ مجھے شکر کرنے والا دل, ذکر کرنے والی زبان اور تیری محبت میں رونے والی آنکھیں عطا کر. میں بندہ تیرا بڑا گناہگار ہوں, لیکن پھر بھی تیری رحمت کا طلبگار ہوں. لوگوں کو سلام کرنا یہ بھی مشکل کام ہے, کیونکہ ہو سکتا ہے کہ اب انفارچونیٹلی ایسا زمانہ ہے, ایسی سوسائٹی ہے کہ اب آپ کسی کو سلام پیش کرتے ہو, دوسرا ہی سمجھ بیٹھے ہو سکتا ہے اس کو میرے سے کوئی کام ہے, کوئی مطلب ہے, اور وہ آپ کو ہو سکتا ہے گھور کے دیکھنا شروع کر دیں. واٹس اپ, کیوں آپ ایسا جو ہے مجھے بار بار سلام کر رہے ہو. حالانکہ صحابہ اکرام کے بارے میں آتا ہے کہ وہ ایک دوسرے کو اتنا سلام پیش کیا کرتے تھے کہ اگر دو صحابی ایک ساتھ جا رہے ہیں اور بیچ میں کوئی بڑا بولڈر آ جاتا ہے یا پلر آ جاتا ہے, یعنی منی سیکنڈ کے لیے اگر کوئی جدائی ہوتی ہے, when they used to meet again, السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ, اور یہ کہنے سے آپ نیکیاں کماتے ہو. جس نے السلام علیکم کہا اس کو 10 نیکیاں ملتی ہیں, جو آگے السلام علیکم ورحمۃ اللہ کہتا ہے تو 20 نیکیاں ہو جاتی ہیں, اور اس کے ساتھ اگر وبرکاتہ ایڈ کرتا ہے then he earns 30 حسنات, 30 نیکیاں کماتا ہے. یا اللہ, کنویں میں گر گیا ہوں میں, جیسے تو نے حضرت یوسف کی مدد کی, میری بھی اسی طرح کنویں سے نکلنے میں مدد فرما. اور میرا اللہ کہتا ہے کوئی اتنے گناہ کرے کہ اٹھاتے 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 آسمان کی چھت کو لگائے, اور میرا اللہ کہتا ہے مجھے آزما, میری دوستی کو آزما, آدھی زبان سے کہنا یا اللہ معاف کر تو میں تیرے سارے معاف کر دوں گا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا یا رسول اللہ بہترین مسلمان کون ہے, تو حضور نے فرمایا جو سلام لینے میں پہل کرے اور کھانا زیادہ کھلائے, کھانا کھلائے, جو جس کا مزاج ہو کھانا کھلانے کا, طبیعت ہو کھانا کھلانے.